ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہم لوگ بڑی کثرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کو پیارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک دن میں ایک ایک شہر میں 4-5 مسلمان وفات پا رہے ہیں۔ کبھی کسی عام انسان کی موت ہو رہی ہے تو کبھی کسی بڑے عالم کی موت ہو رہی ہے۔ موت کی بڑی کثرت چل رہی ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں اور کوئی بغیر کسی ظاہری وجہ کے وہ اپنی عمر کو پورا کر کے اللہ کو پیارے ہو رہے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر مرنے والوں کے حوالے سے قرآن و سنت نے ہمیں کیا ہدایات دی ہوئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ چونکہ اسلام ایک کامل، مکمل اور اکمل دین ہے، انسان کی دنیاوی زندگی سے متعلق جو بھی چیز ہے اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن ادوار سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی توانگری ہے،
کبھی محتاجی ہے، کبھی شادی بیاہ کا موقع ہے، کبھی جنازہ اٹھ رہا ہے، کبھی دین کا کوئی تقاضا ہے، اور کبھی دنیا کا کوئی فتنہ اور فساد ہے، کبھی انفرادی ضرورت ہے اور کبھی اجتماعی ضرورت ہے، کبھی گھر کا معاملہ ہے، کبھی پورے محلے کا، معاشرے کا، پورے ملک کا معاملہ ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی اور گائیڈنس ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جو قرآن نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، محمود کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ قرآن قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ حالات چاہے جیسے آئیں، انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، قرآن کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہمیں ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہبری فرماتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہمارے قدم کس طرف بڑھنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بہرحال ہم لوگ اپنے شہر کے حساب سے بہت سے لوگوں کو اپنے سامنے جنازوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صورتحال صرف اپنے شہر کے حد تک نہیں ہے، اکثر شہروں کا یہی حال ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر کیا ہدایت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم فرمایا، جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو، آپ کا دل کہے ظاہری اعتبار سے اس کی جسمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے بتا دیا یا آپ کو محسوس ہوا کہ اب یہ میرا بھائی یا باپ یا ماں یا کوئی بھی چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اب بس اس کا آخری وقت آ چکا ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ تم لوگ اپنے مرنے والے کے سامنے، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ یاسین میں موت کے بارے میں، مرنے والے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں بہت سارے احکام موجود ہیں جو کہ موت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی آدمی کے مرنے کا علم ہو جائے، یعنی کچھ آثار، علامتیں آپ کو نظر آئیں کہ اب یہ آدمی بس مرنے والا ہے، 4-5 گھنٹوں کا یہ مہمان ہے، تو اس کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کو سکون پہنچاتا ہے، مرنے والے کا مرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں کرتے۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے،
خالی بیٹھ کر رونے سے، چیخنے چلانے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں جو اسلام نے ہدایت دی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سورہ یاسین اس کے سامنے پڑھنا ہے، اگر آپ کو نہیں آتا دوسروں سے پڑھوائیں کم از کم۔ اور یہ بالکل افسوس کی بات ہے، شرم کرنے کی بات ہے کہ ہمارا باپ مرنے کے قریب ہے اور ہم اس کے لیے سورہ یاسین بھی نہ پڑھ سکیں۔ ہماری ماں موت کے گڑھے میں جانے کے قریب ہے اور ہم اس کے لیے سورہ یاسین بھی پڑھ نہ سکیں۔ ہم اس ماں کا بیٹا کہلانے کے لیے بالکل لائق نہیں ہے، نالائق بیٹے ہیں ہم کہ ہم اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے کم از کم سورہ یاسین بھی نہ پڑھ سکیں، بالکل نالائق بیٹے ہیں۔ سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھنا چاہیے تاکہ اس سورت کی برکت سے ماں کو جو کہ مرنے کے قریب ہے سکون ملے، اور سکرات کا جو عالم ہے، نزا کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر خفت آ جائے، آدمی کو سکون مل جائے۔ تو آج سے ارادہ کیجئے کہ ہم قرآن شریف کو سیکھیں گے، علماء کرام سے، ائمہ حضرات سے، مؤذنین سے، جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ اور صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، شروع کر دینا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، چاہے آپ کی عمر جتنی ہو۔ مرنے سے پہلے تک اگر آپ نے عربی کے چند حروف بھی سیکھ لیے تو بھی کافی ہے، کیونکہ آپ کوشش میں لگے ہیں نا۔ جو بندہ کسی کام کو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو مرنے کے بعد قرآن کے پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو مزید زندگی ملتی تو آپ کیا ہو جاتے؟ قرآن کو پڑھنے والے ہو جاتے، سیکھتے 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 قرآن شریف کو پڑھنے والے بن جاتے۔ اس لیے قرآن شریف کو سیکھا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ اب یہ بندہ بس مرنے ہی والا ہے، چند منٹوں کی بات ہے، گھنٹوں کی نہیں، چند منٹوں کی بات ہے، اب یہ مرنے والا ہے اور آپ اس کے پاس میں ہیں، تو آپ کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھا کریں، بلند آواز سے پڑھا کریں، اتنی آواز سے پڑھیں کہ جو آدمی سکرات کے عالم میں ہے، نزع روح کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہونے کے قریب ہے، وہ آپ کی آواز کو سن سکے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بار 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 اس کے سامنے پڑھتے رہیں۔ اس کو پڑھنے کا حکم نہیں کرنا کہ ابا کلمہ پڑھو، والد صاحب کو تم پڑھ کر کے سناؤ، ان سے نہ کہو کہ ابا تم کلمہ پڑھو، نہیں، کیونکہ آدمی جب بالکل آخری وقت میں ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تذبذب میں رہتا ہے، بہت سختی کے عالم میں وہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کو آپ کسی کام کا حکم دیں گے، وہ ممکن ہے کہ انکار کر دے، آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دے، منع کر دے اور کہہ دے کہ میں نے پڑھتا چل۔ اس لیے مرنے والے کے سامنے جو لوگ موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ
نہایت آسان ہے۔ اللہ پاک نے کتنا آسان بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام، جس آدمی کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کو نہایت آسان بنایا ہے۔ آپ لوگ ایک بار بولیں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے میں صرف اور صرف آپ کی زبان نے حرکت دی ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ ذرا آپ سوچئے، پڑھ کر کے دیکھیے، جب یہ آپ برکت والا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، دانتوں کو بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان کو ہلانا ہے۔ جو آدمی مرنے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، پیر پڑا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ پیر ہلا سکتا، نہ اپنا سر گھما سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس آنکھ کھلی ہوئی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے۔ زبان اللہ نے ملائم بنایا، زبان کے اندر اللہ نے کوئی ہڈی بھی نہیں رکھا کہ میرا بندہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے اس کو، میرے بندے کو کچھ محنت کرنی پڑے، نہیں، بالکل زبان کو نرم گوشت بنایا، ایک ہڈی بھی اس کے اندر نہیں رکھا، کیونکہ ہڈی اگر ہو اس کو اٹھانے میں کچھ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بندہ مرنے کے قریب ہے۔ اللہ نے کلمے کو کتنا آسان بنایا، اس کا تلفظ نہایت آسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ ہونٹ حرکت کرتے، نہ دانتوں کو ہلانے کی ضرورت ہے، زبان کو چلانا ہے۔ تو مرنے والے کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، تو وہ مرنے والا شخص جب سنے گا تو کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھنے لگ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ جتنا بھی ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو ہوش ہونے کے باوجود پڑھتا نہیں ہے، سنتا رہتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو زندگی ہے ممکن ہے کہ خراب گزری ہو، کبھی اس نے مسجد کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کم از کم آخری وقت میں جب چہرے میں داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پیر نے جواب دے دیا، گھٹنوں میں درد ہونے لگ گیا، کمر ٹوٹ گئی، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا، ایسی عمر کو آدمی پالے، کم از کم آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع اللہ کرنا چاہیے کہ اب تو میں بس مرنے والا ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، چلو جتنا ہو سکے میں نماز پڑھ لوں، جتنا ہو سکے میں نماز پڑھ لوں، پوری زندگی میں نے نہیں پڑھی ہے، چلو اب کم از کم توبہ کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو پوری زندگی آدمی کی جیسی گزری ہوگی، اللہ پاک مرنے کے وقت میں اس کی موت کو ایسے ہی کر دیتا ہے۔ گناہوں میں پوری زندگی گزارا ہے، حقیقت میں وہ گنہگار ہے، اب مرتے وقت اس کو کلمہ کہاں نصیب ہوگا؟ تو زندگی بھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آئے، کس حالت میں آئے،
مرنے کے وقت میں ہمارے پاس کوئی نیک بندہ ہوگا بھی نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ کی موت آنے والی ہے یا مسجد میں سجدہ کرنے کی حالت میں، نماز کی حالت میں موت آنے والی ہے، ہسپتال میں مرنے والے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے زندگی بھر ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری موت اچھی نصیب فرما، کلمے والی نصیب فرما، ایمان اور اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو اس سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، پوری زندگی آپ نے تبلیغ کی، پوری زندگی آپ نے لوگوں کو بھلائی کی بات بتائی، اب وفات کے قریب ہیں، 3 دن باقی ہیں، ایسے وقت بھی آپ امت کی فکر فرما رہے، ایسے موقع پر بھی آپ صحابہ کرام کو ہدایات دے رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، کہ کوئی آدمی نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔ یعنی آدمی کو اگر محسوس ہو جائے کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میری بیماری بڑھ رہی ہے یا میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، نہ کھانا اندر جا رہا ہے نہ دودھ اندر جا رہا ہے، کھانے پینے کے بھی میں لائق نہ رہا، پیشاب بھی رک گیا ہے، پاخانہ بھی رک گیا ہے، بس اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، وہ اپنے گمان کو اللہ کے ساتھ نیک رکھے، نیک گمان رکھے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرا اللہ مجھے بخش دے گا، میں نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، مجھ پر حج فرض تھا، میں نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ میں نے کیا ہوا ہے، میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اگر بشری تقاضے سے کوئی گناہ بھی ہوا تو میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اگر پہلے نہیں مانگا اب مانگتا ہوں، اگر پہلے کبھی نہیں مانگا اب میں بندوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نیک گمان رکھے۔ اگر دنیاوی زندگی کسی وجہ سے خراب بھی رہی تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ آخری عمر کو پہنچ جائے تو نیک کاموں میں کم از کم اب لگ جائے، کم از کم اب لگ جائے کہ اے اللہ پوری میری زندگی غفلت میں گزری ہے، اب میں آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھے معاف فرما، میں نے بہت بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے، اب میں جتنا ہو سکے تیری عبادت کرتا ہوں، لوگوں کا جو حق میرے اوپر بنتا ہے ادا کرنے کی طاقت ہے ادا کرتا ہوں، طاقت نہیں ہے تو میں ان سے ہاتھ پیر پکڑ کر کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس طرح بندہ نیک کاموں میں لگا رہے اور اللہ سے نیک امید رکھے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جوانی کی عمر میں آدمی کو خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، جب تک آدمی کے جسم میں طاقت ہے، ہمت ہے، کچھ کر سکتا ہے، محنت مزدوری عبادت میں زیادہ
کچھ کر سکتا ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور جب آدمی اس عمر کو پہنچ جائے کہ جسم کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی، اب جوانی والی بات نہ رہی، اب بس وہ جتنا ہو سکے عبادت کر رہا ہے، تو اس کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے کہ اے اللہ، جوانی میں تو میں نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں، اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، نوافل مجھ سے نہیں ہو پاتے، کم از کم واجب، سنت مؤکدہ اور فرائض کا اہتمام کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میری بگڑی کو بنا دے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، چل باٹل مار لے، زنا بھی کر لے، حرام مال کمانے میں چلا جائے، نہیں چلے گا۔ ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو جوان ہے، تجھے خدا سے ڈر کر کے زندگی گزارنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چلو زندگی بھر پاپ کرو، زندگی بھر حرام مال کھاؤ، زندگی بھر شراب پیو، زنا کرو اور فلم دیکھو، یہ کام وہ کام، سارے حرام کام جتنے ہیں سب کر لو، مرنے کے قریب میں توبہ کر لوں گا۔ نہیں نہیں، جس آدمی کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر عیش مستی کریں گے اور آخر میں چل کر کے توبہ کر لیں گے، آخر میں چل کر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوگا، وہ کرنا بھی چاہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے کوئی آدمی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا، آخر میں چل کر کے توبہ کر لوں گا، نہیں۔ یہ تو اس آدمی کے بارے میں آرڈر ہے جس نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب وہ اس حالت میں ہے کہ مرنے ہی والا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ وہ آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کو بخش دیں گے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ کوئی آدمی نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ سے امید رکھتا ہو، نیک امید رکھتا ہو۔ تو مرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے نیک گمان رکھے کہ میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میری پوری زندگی میرے اللہ کے سامنے ہے، وہ یقیناً مجھے معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت وفات ہو چکی تھی، ابھی دفن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، وفات ہو چکی تھی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو بند کر دیا، دونوں آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ بات جیسے ہی گھر والوں نے سنی کہ آنکھ کام نہیں کرتی، آنکھ کو کھلا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آنکھوں کو بند کر دو، تو سارے گھر والے چیخنے لگے، چلانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے لیے خیر اور بھلائی طلب کیا کرو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تم جو کچھ بھی کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ گھر میں موت واقع ہو گئی ہے،
جب گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ روح قبض ہو گئی، جسم سے جان نکل چکی ہے، گھر میں چیخ و پکار، چلاتے ہیں، کوئی سینہ پھاڑتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من شقل جیوب، جو آدمی اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، جو چیخ و پکار کرتا ہے، چلاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، کسی آدمی کے مرنے سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ دل کے اندر غم لاحق ہوتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی وفات پر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی رونا آتا ہے مرنے پر؟ حالانکہ آپ نے منع فرمایا ہے چیخنے سے، چلانے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ اور دل ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا ہے، آنکھ اور دل ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا ہے، خصوصاً دل ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا، اور دل میں جو ہوتا ہے اس کا مظہر آنکھ ہے۔ تو دل میں غم ہے تو آنکھ سے آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دوبارہ آپ رونے لگ گئے۔ تو دل میں غم کا ہونا اور آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ منع نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، اللہ کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ابھی میرا بیٹا ہے، ابھی یہ 10ویں کلاس بھی نہیں پڑھا، ابھی اس نے کالج کو نہیں دیکھا، نوکری وغیرہ اس نے حاصل نہیں کیا، شادی بھی اس نے نہیں کی ہے، کوئی خوشی میرے بیٹے نے نہیں دیکھی، اللہ نے اس کو چھین لیا۔ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ، تم لوگ جو بھی شکایت کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لوگ اس ایسے موقع پر بددعا بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مار دیتا تو اچھا ہوتا، اس طرح بولتے ہیں لوگ، میرے بیٹے کو کی لے لیا، مجھے مار دیتے، اس طرح کی بددعائیں کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، بلکہ دعا مانگا کرو، بھلائی کی دعا کیا کرو، اور اچھائی کی دعا مانگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرشتے سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے، میں نے فلاں کے بیٹے کو چھین لیا، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، خاص کر حدیث میں بیٹے کا لفظ آیا ہے، میں نے فلاں کی اولاد کو چھین لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، نعم، ہاں اے اللہ، تو نے فلاں کے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فلاں کے پھل کو چھین لیا ہے، کیونکہ بیٹا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے ماں کے لیے، باپ کے لیے۔ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، بیٹا اپنی طاقت سے، محنت سے کما کر کے لائے گا، بوڑھے ماں باپ کو کھلائے گا۔ بیٹے کے اوپر ماں باپ کا سارا مستقبل موقوف ہوتا ہے، بہت ساری تمنائیں، آرزویں گھر والے بیٹے کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ کما رہا ہے، یہ ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے فلاں کے پھل کو چھین لیا ہے، سرمایہ کو میں نے لے لیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، ہاں اے اللہ، تو نے بہت بڑی قیمتی نعمت ان سے لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس پر اس کے باپ نے کیا کیا بتاؤ؟ میں نے فلاں کے بیٹے کو لے لیا، اس پر اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں بولو؟ تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کا حال کیا ہے۔
گھر والے اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں ہر حالت میں، خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو، فراغ دستی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی بات ہو، موت ہو، حیات ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسا بھی اس نے رکھا ہے بس ٹھیک رکھا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر گھر والے کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ان لوگوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے جنت میں محل کی تعمیر کرو، ان کے گھر والوں کے لیے جنت میں محل کی تعمیر کرو، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ثواب کی امید پر صبر کرنے کے بدلے اللہ تعالی جنت میں ان گھر والوں کے لیے محل کی تعمیر کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے گھر میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو چیخنا چلانا نہیں ہے، رونا تو آتا ہے، جائز ہے، غم لاحق ہوتا ہے دل میں، جائز ہے، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر گھر والے جب چیخنے چلانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو کچھ تم چیختے چلاتے ہو یا بولتے ہو زبان سے الٹی سیدھی بات، فرشتے اس کے اوپر آمین کہہ دیتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین ڈائریکٹ اللہ کو پہنچ جاتی ہے، اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس کے بعد آپ نے دعا دی اس ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں کے ساتھ شامل فرما، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ ابو سلمہ تو چلا گیا ہے، اب اس کے پیچھے جو اس کے گھر والے رہ گئے ہیں، اے اللہ تو خود ان کی سرپرستی فرما، ان کی نگرانی فرما، ان کے نان و نفقے کا انتظام فرما، ان کی کفالت فرما، وَاغْفِرْ لَهُ وَلَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرما اور ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، دیکھنے کے اعتبار سے قبر چھوٹی ہے لیکن عالم برزخ میں قبر منتہائے نظر تک، جہاں تک آپ کی نظر جائے وہاں تک بھی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وَنَوِّرْ فِي قَبْرِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کی قبر کے اندر نور کو ڈال دے۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا ہدایت ملی ہے؟ ہم جب کسی مرنے والے کو دیکھیں اور وہ وفات پا جائے، مر جائے، تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، اور دوسری روایات میں ہے اس کے ٹھوڈی کو سر سے ملا کر باندھ دینا چاہیے، کیونکہ منہ کھل جاتا ہے۔ ہاتھ اگر اس طرح چوڑے ہو گئے، پیر چوڑے ہو گئے، ان سب کو لیول میں کر دینا اور دونوں انگوٹھوں کو باندھ دینا چاہیے، اور پیٹ کے اوپر کوئی وزن چیز رکھ دینا چاہیے تاکہ پیٹ وغیرہ نہ پھولے۔ خیر اتنی باتیں ہوئی ہیں اب تک، انشاءاللہ اگلی باتیں اور ہمیں کیا کیا مرنے والوں کے ساتھ کرنے کے کام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہدایات دی ہوئی ہیں،
انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بھی عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔